السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے شرک، یعنی جہاں پہ محبت ہو وہاں پہ کوئی دوسرا شریک برداشت نہیں۔ اسی حوالہ سے ناظرین آج ہم آپ کو ویڈیو دکھائیں گے ڈاکٹر طاہر القادری حفظہ اللہ تعالیٰ کی۔ ناظرین بڑی ہی کمال کی انہوں نے گفتگو کی ہے کہ محبت جب رب العالمین کے ساتھ ہو جائے پھر اللہ ہی مشکل کشا ہے، جب رب العالمین کے ساتھ محبت ہو جائے پھر اللہ ہی حاجت روا ہے، جب رب العالمین کے ساتھ سچی محبت ہو جائے پھر اللہ کے علاوہ کوئی داتا نہیں ہے، جب اللہ رب العالمین کے ساتھ سچی محبت ہو جائے پھر اللہ کے علاوہ کوئی غوث العظم نہیں ہے، جب اللہ رب العالمین کے ساتھ سچی محبت ہو جائے پھر کوئی بگڑیاں بنانے والا نہیں ہے، جب اللہ رب العالمین کے ساتھ سچی محبت ہو جائے پھر کوئی بھی مشکلوں کو دور کرنے والا نہیں ہے۔ یعنی آج ہم آپ کو ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں ڈاکٹر طاہر القادری حفظہ اللہ تعالیٰ کی، وہ اس حوالہ سے یعنی گفتگو کر رہے ہیں کہ جہاں پہ محبت ہو وہاں پہ کوئی دوسرا شریک گوارا نہیں۔ تو آئیے ناظرین، وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ محبت جب اللہ سے ہو جائے تو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے، جبکہ آپ معاشرے کے اندر دیکھیں گے پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کیا کچھ لوگ کہتے ہیں، یہاں تک کہ یہ بات کہتے ہیں کہ جی پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ملک الموت سے وہ روحوں والا تھیلا چھین لیا، اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کس نے بات کہی ہے کہ جی پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کی طرف وحی آتی ہے اور یہ بات کہی ہے کہ تمام ولیوں کے اوپر کندھوں کے اوپر یعنی گردن کے اوپر آپ کا پاؤں ہے، یہ کچھ لوگ کہتے ہیں۔ ناظرین آپ سرچ کریں، آپ دیکھیں سوچیں بڑی یہ کیسے بریلوی مکتبہ فکر کے یہ لوگ کیسی گفتگو کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ سرچ نہیں کرتے، آگے سے یہ بات کرتے ہیں۔ چلو خیر ناظرین، میں چاہتا ہوں آپ کو ڈاکٹر طاہر القادری حفظہ اللہ تعالیٰ کی گفتگو سنواؤں، پھر انشاءاللہ ناظرین اسی حوالہ سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آگے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ محبت جب شدید ہوتی ہے اور شدید سے بڑھ کے اشد ہوتی ہے تو اشد حبن کے مقام پر محبت پھر کسی اور کو گوارا نہیں کرتی۔ یہ ایک ایسا مقام ہے جو ہر ایک کو نصیب، آپ سارے توجہ سے سنیں، آپ کی وابستگی ایک طویل عرصے سے ایک مشن سے ہے، منہاج القرآن سے ہے، خدمت کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، مگر روحانی طور پہ کچھ آگے بھی بڑھنا چاہیے۔ ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ دو محبتیں ایک برتن دل کے برتن میں جمع نہیں ہوتی، اور دو غم دل کے برتن میں اکٹھے جمع نہیں ہوتے۔ جیسے دو سوکنیں ایک گھر میں ایک شوہر کے پاس نہیں رہتی ہیں، طبعاً نہیں رہیں گی، طبی بات ہے، گناہ کی بات نہیں ہے۔ دونوں کی ایک جگہ محبت ہے تو وہ پھر ایک محبت اس محبت میں دوسرے کا شریک ہونا گوارا نہیں کرتی۔ محبت کی خصوصیت ہے یکتائی، محبت شرک کو گوارا نہیں کرتی۔ اگر وہ اکٹھی ایک جگہ نہیں رہتی تو گناہ نہیں ہے۔ علماء کو نہیں چاہیے کہ ایسا کیس آ جائے تو بٹھا کے بیویوں کو نصیحت کرنے کے بیٹے اکٹھے رہنے میں بڑی برکت ہے فلاں، یہ نصیحت کا مسئلہ نہیں ہے۔ قاعدہ کلیہ ہے کہ محبت شرک کو گوارا نہیں کرتی۔ محبت ساری توحید کا نام ہے، محبت توحید چاہتی ہے۔ اللہ سے ہو تو توحید بن جاتی ہے۔ اللہ شرک گوارا کرتا ہے کیا؟ وہ فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایماندار ہیں، جو لوگ مجھ پہ ایمان لائے ہیں، وہ اللہ کے لیے نہیں فرمایا کہ اللہ کی محبت کرتے ہیں، نہیں فرمایا کہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ کیوں نہیں فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں؟ یہ نہیں فرمایا۔
اب میں عرض کرتا ہوں کیوں نہیں فرمایا؟ اس لیے نہیں فرمایا کہ اسے معلوم ہے کہ بسا اوقات کئی محبتیں جمع ہوتی ہیں۔ محبت مجرد محبت، خالی محبت ایک ایسا جذبہ ہے کہ بیک وقت کئی افراد کے ساتھ ہو سکتا ہے اور وہ یکجا بھی رہ لیتے ہیں۔ محبت ایک شوہر کی بیوی کے ساتھ بھی ہے، وہی آدمی صرف شوہر ہی نہیں وہ باپ بھی ہے، تو اس کی بطور باپ محبت اپنی اولاد کے ساتھ بھی ہے، اور وہ صرف شوہر اور باپ نہیں وہ کسی کا دوست بھی ہے، اس کی محبت اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ہے، اور وہ کسی کا بیٹا بھی ہے، اس کی محبت اپنے والدین کے ساتھ بھی ہے، کسی کا بھائی بھی ہے، اس کی محبت اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی ہے۔ اب آپ نے دیکھا، اور اس کی محبت دین کے ساتھ بھی ہے۔ یہ تو ساری جائز محبتیں میں نے گن لی۔ اب آپ نے دیکھا کہ ایک شخص میں کتنی محبتیں جمع ہو گئی نا، ایک شخص میں۔ تو اللہ کو معلوم ہے محبتیں کئی جمع ہو جاتی ہیں، اس لیے اس نے یہ نہیں فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں مجھ سے محبت کرتے ہیں، کہ محبت مجرد محبت میں کئی شرک ہوتے ہیں اور وہ ایڈجسٹ بھی ہو جاتی ہیں۔ اب اولاد کی محبت اور بیوی کے ساتھ شوہر کی محبت اور اس کی اپنی اولاد سے محبت میں کوئی تضاد نہیں ہے، جیلسی نہیں ہوتی۔ بیوی شوہر کو نہیں کہتی کہ تم اپنی اولاد سے بھی مجھ سے بڑھ کے محبت کرتے ہو، کیونکہ وہ ماں بھی ہے، وہ بھی محبت کرتی ہے اولاد سے۔ آپ سمجھ گئے نا؟ تو محبتوں میں، خالی مجرد محبت میں کئی افراد شریک ہو جاتے ہیں، کئی نسبتیں شریک ہو جاتی ہیں، تو ایک دل کے برتن میں کئی محبتیں اکٹھی رہ لیتی ہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے یہ خاص نکتہ ہے، اور یہ تفسیری، یہ کتابوں کا نکتہ نہیں ہے، یہ کتابوں تو علماء بیٹھے ہیں نا، یہ کتابوں کا نکتہ تفسیروں میں نہیں ہے، نہ ہم نے بھی کہیں پڑھا نہ اپنے اساتذہ سے زندگی میں سنا۔ یہ پڑھے لکھے جو چینلز ہیں ان سے ہٹ کے بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں، یہ کتابوں کے چینل سے ہٹ کے بھی ہوتی ہیں۔ یہ بات ذہن نشین کرنے کی ہے بیٹے۔ مجرد محبت ہو تو اس میں کئی محبتیں جمع ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ اس کی محبت بھی کئی محبتوں میں سے ایک محبت بن جائے، اس کی محبت بھی کئی محبتوں میں سے ایک محبت کے طور پہ دل میں رہے، نہیں۔ یہ بیٹے جوان لوگ خاص طور پہ سنیں کہ جوانی کی زندگی محبت کرنا چاہتی ہے، تو آپ کو راستہ ملے کہ محبت کی جگہ کون سی ہے کون سی نہیں ہے، کہاں کرنی چاہیے، کہاں آپ کو ڈائریکشن کی ضرورت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے نہیں چاہا کہ اس کی محبت بھی بہت سی محبتوں میں سے ایک شے بن کے دل میں رہے۔ اس نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اس نے حب پر اشد کا لفظ وارد کیا، اور اشد مبالغے کا صیغہ ہے، تو محبت پر شدید بھی نہیں کہا، شدید حبا للہ یہ بھی نہیں کہا کہ وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ ایک ہوئی خالی محبت، پھر ایک ہوئی شدید محبت۔ اس نے خالی محبت بھی نہیں فرمایا، اس نے شدید محبت بھی نہیں فرمایا، تو کیا فرمایا؟ اشد حبا للہ، مبالغہ کی ڈگری یوز کی۔ فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں تو ایمان یہ ہے کہ بندہ اللہ سے شدید تر محبت کرے، اشد محبت کرے، یعنی محبت کا آخری درجہ اس کا اللہ کے لیے، حد کر دے محبت کی کہ اس کے بعد کوئی کسی محبت کی گنجائش، تو اس نے اپنے لیے اشد حبا للہ کہا۔ تو محبت جب تک مجرد محبت تھی وہ کئی محبتوں کو گوارا کر لیتی تھی۔ اب یہ نکتہ سمجھانا چاہتا ہوں، اشد حبا اس وقت بنتی ہے جب کوئی محبت گوارا نہیں ہوتی، اس وقت اس محبت میں خالص توحید آ چکی ہوتی ہے۔ یہ تجرید المحبت ہے۔ کیا؟ تجرید المحبت۔ محبت جب ساری محبتوں سے مجرد ہو جائے اور خالص ہو جائے تو پھر وہ شدید بھی نہیں، اشد حباً ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت کے لیے محبت کی شان اشد حباً للہ ہے۔
آپ سمجھے؟ اشد حبا للہ فرمایا، اور یہی شان محبت کی اس نے اپنے حبیب کے لیے رکھی۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو مناظر فرمائی۔ ناظرین قبل اس سے کہ میں تھوڑا آگے جاؤں، پہلے اس آیت کا اچھے سے ہم مفہوم سمجھ لیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو آپ سارے کے سارے فقیر اور اللہ غنی ہے، واللہ والغنی الحمید۔ یہاں پہ ناظرین بار بار یہ سوال ہوا ہے کمنٹس کے اندر کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ اللہ غنی ہے تو پھر حضرت عثمان غنی کو بھی غنی کہا جاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کیا آپ اس میں فرق کریں گے؟ ناظرین یہاں پہ ہم دیکھو، اللہ پاک نے عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، سوئی دی ہے۔ باقی میری یہ دعا ہے اللہ پاک جتنے بھی لوگ مجھے یعنی کہ یہ بات کرتے ہیں، یعنی میری اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے، دیکھو انسان ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کل بنی آدم خطاؤن، انسان ہو جاتی ہے۔ تو آپ، میں یقین مانیے بڑا خوش ہوتا ہوں کہ آپ میری اصلاح کرتے ہیں۔ ناظرین اگر یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ غنی حمید، یہ غنی جو اللہ کی صفت ہے، اللہ کی ذاتی صفت ہے۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئے گی تو یہ حضرت عثمان غنی جو غنی ہے نا، یہ عطائی ہے، یعنی اللہ نے عطا کیا عثمان غنی کو، ایک ذاتی ہے۔ اب ذاتی جو ہے وہ لامحدود ہے، اور جو عطائی ہے وہ محدود ہے۔ سیدھی سی بات ہے، اللہ کی ذات یعنی غنی ہے، وہ اللہ کی ذاتی ہے، جبکہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی عطائی ہے۔ تو خیر ناظرین آگے ہم بات کرتے چلیں۔ شرک تو ناظرین اگر آپ دیکھا جائے صحیح البخاری کی حدیث دیکھیں گے، غالباً حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، انہوں نے یہ بات کہی کہ اگر میں اپنی وائف کے پاس کسی اور کو دیکھ لوں، مرد کو دیکھ لوں، تو میں دونوں کی گردن تن سے جدا کر دوں۔ تو جب یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لگے کہ سعد کو بتا دے کہ میں آمینہ کا لال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سعد سے زیادہ غیرت مند ہوں۔ تو سعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آمینہ کے لال فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے، یعنی اللہ بھی شریک کو کبھی بھی گوارا نہیں کرتے۔ جیسے قرآن پاک کی آپ دیکھیں گے سورۃ اخلاص، ہر مولوی پڑھتا ہے لیکن بندہ سمجھے تو صحیح۔ قرآن کہتا ہے قل هو اللہ احد، کہہ دیجیے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اس کو کسی نے جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے، وہ تو اکیلا ہے۔ باقی ناظرین یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں عقیدہ توحید نصیب فرما دے، اور یہ بھی دعا کرتے چلیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے۔ اور یہ بھی دعا کرتے چلیں اللہ پاک جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔